بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہم نے ایک خاص موضوع شروع کیے ہوئے ہیں، خصوصاً مختلف جانداروں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، الفت۔ تو اس سلسلے کی آج تیسری نشست ہے اور اس میں ہمارا موضوع محبت ذبیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف ہرنیوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور الفت کی باتیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جس کتاب سے پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معجم الاوسط ہے اور اس کی 6 جلد ہے اور اس کے اندر حدیث پاک 5547 حدیث پاک کا نمبر ہے، اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے، اور ساتھ امام ابن کثیر نے شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے۔ تو 2 حدیث پاک ہیں، ان کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی رسول اور خادمین رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم قد صادوا، فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے گروہ کے پاس سے گزر ہوا جن گروہ والوں نے ایک ہرن کو پکڑا ہوا تھا اور باندھ رکھا تھا۔ فرمایا جیسے جب ہرن کی نظر رخ مصطفیٰ پر پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا تو فرمایا فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی وضعت ولی خشفانی، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم فرمائے، میں نے ابھی یہ پہاڑ کے پیچھے بچے جنے ہیں اور مجھے ان شکار کرنے والوں نے پکڑ لیا ہے، مجھ پر مہربانی فرمائیں اور مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس پلٹ جاؤں تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں۔ فرمایا این صاحب حاضی، فرمایا اس کا جو مالک ہے وہ کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے، انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اجازت طلب کی کہ یہ آپ نے جو ہرن کو پکڑا ہوا ہے آپ کرم فرمائیں، مہربانی کریں تو اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ چلی جائے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس پلٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے واپس آئی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ایک چیز شکار کے اندر پھنس بھی جائے تو اس کے بعد وہ واپس کہاں پلٹتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا ضامن ہوں، یہ ضرور بضرور جو ہے یہ آپ کے پاس آئے گی، ورنہ اس کی جو رقم ہوگی وہ میں خود ادا کروں گا۔ تو قربان جائیں، وہ ہرنی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ ہرنی جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس پلٹ آئی۔ جب واپس پلٹ آئی تو ایک حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جب اپنے کام سے دوبارہ واپس پلٹنے لگے تو اس شکاری جو تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بتاؤ اس ہرن کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی رقم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیب سے وہ رقم ادا کی اور کہا کہ بس اس کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے جب رقم لے لی تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب انداز دیکھیں، جب ہرن جا رہی تھی تو وہ اپنی زبان سے کچھ یوں الفاظ ادا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ یہ ہرن کی زبان پر ورد جاری تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بھی بات کر رہی تھی۔ دیکھو کہ ہرن جانور جو ہیں، جو جاندار چیزیں ہیں، وہ بھی جانتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کرم فرمایا کہ اسے آزاد کر دیا۔ اب اس پوری حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے حقوقوں کو بیان فرمایا، بلکہ ہمیں یہ بھی درس دیا کہ آپ جانوروں کے ساتھ، جاندار چیزوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔